کسی دے آنکھیں نہیں لگنا میری بارگاہ بچے سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سنو صراط مستقیم تے چلا اللہ کریم رب العالمین نے اگے نشاندہی بھی فرما دیتی میرے دوستو صراط مستقیم کی فرما صراط الذین انعمت علیہم صراط مستقیم ان لوگاں در رائے جنت رب العالمین دا انعام اگر میرے بھائی میرے جان اس محفل میلاد پاک میں چنے والی ہو اس عظیم الشان محفل میلاد شریف دے انعقاد کرنے والی ہو اگر فرشت پڑھی جائے انعام والے تے قرآن نے سمجھا دیتا اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم تو علاوہ اور کوئی رستہ نہیں جے صراط مستقیم تو علاوہ اور کوئی ایسا رستہ نہیں جڑا بندے نو کامیابی کی طرف لے جائے جڑا جنت پہ چلے جائے وہ ایک ہی رستے ہی جڑا نام صراط مستقیم ہے یا صراط مستقیم کنا لوگاں در آوے ابھی قرآن نے وضاحت فرما دیتی ان لوگاں در رستہ صراط مستقیم کہلواوے گا جنت رب دا انعام ہے انعام والے لوگ کون ہیں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا آؤ میرے دوستو میرے بھائیو ہر بندہ جاندہ بھی جڑی انعام والے دی جماعت ہے پہلی جماعت نبیاں دی ہے دوجی جماعت صدیقاں دی ہے تیسری جماعت شہیداں دی ہے چوتھی جماعت صالحین دی ہے سارے نبی شان والے نے سارے نبی عظمت والے نے سارے نبی مقام والے نے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ جب نبیوں دی بات آئی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کسے نبی دی شان کم نہیں کی تھی کسے نبی دی شان گھٹائی نہیں بلکہ فرمایا لوگوں میں اللہ نے ہر نبی دی شان دوسرے نبی کو بلند فرما دیتی ہے بس یہ ساڈا سنت عقیدہ ہر نبی شان والا بھی ہر نبی عزت والا بھی ہر نبی عزت والا بھی ہر نبی علم والا بھی ہر نبی بے مثال کردار والا بھی ہر نبی سونی صورت والا بھی ہر نبی سونی صورت والا بھی رسولان دی بات آئی تلک رسول فضلنا بعدهم فرما رسولان دی جماعت بھی شان والی ہے نبیوں دی جماعت بھی شان والی ہے انعام والے بھی نے شان والے بھی نے عزت والے بھی نے نبوت والے بھی نے رسالت والے بھی نے شریعت والے بھی نے کلمے والے بھی نے تبا کمال بھی نے سارے نبیوں دی عظمت نو سلام کرن تو بعد حضرات گرامی میں ایک نبی دی بارگاہ وچ آپ نو لے جنا لے جانا چاہنا اللہ دے پیارے نبی نے نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دا لقب ہے آپ جنہوں نے اللہ دا گھر بنایا میں اس نبی دے آپ دے سامنے ایک عمل پیش کرنا چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے شان والے نبی نے ایڈیاں رب نے شان عطا فرمائیا جتھے آپ دا قدم لگ جاوے اللہ فرما وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن مَقَامِ ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى فرما خبردار کعبے دا طواف کرنے والی ہو چکر لگان والی ہو فرما جتھے میرے خلیل دے قدم لگے نے اللہ تعالیٰ نے آپ دے واسطے جائے نماز بنا دیتی ہے حضرات گرامی توجہ چاہنا ایک اتھا مسئلہ بھی سمجھا دے یارے کون ہے اے پتھر کسی انسان دا نام نہیں اے حجر دا نام ہے آج بھی مسجد حرام دے اندر حضرات گرامی ایک شیشے دا جناب والا فنوس جا بڑیا شیشے دا اس دے اندر آج بھی قدم محفوظ ہے اللہ دے پیارے خلیل جس پتھر دے قدم لائے اس حجر نے خلیل اللہ دے قدم چمے نے حجر نے عربی وچ پتھر نو حجر آندے نے حجر نے خلیل اللہ دے قدم چمے نے اللہ پاک نے انہوں ایڈیاں شانہ عطا فرمائیاں نے میرے دوستو میرے بھائیو دل خانے وادی سرزمین تے رہنے والی ہو ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچ جیڑا حجر خلیل اللہ دے پیر چمے وہ ایڈیاں شانہ والا ہے کہ جنہوں رب دا حبیب موڑیاں دے بہا کے بار بار چمے حسین کے دیوں شانہ والا ہوئے گا تو آڈی محبت پھر ذرا عرض کرنا چاہنا آؤ میرے دوستو میرے بھائیو انسان دا نام نہیں جی ایک پتھر دا نام ہے مقام ابراہیم ایک پتھر دا نام ہے اس پتھر نواندے نے مقام ابراہیم جن میں خلیل اللہ دے پیر چمے نے حضرت ابراہیم دے پیر چمے نے ایک کے باری صوفی صاحب ایک دفعہ خلیل اللہ نے انہا پتھر دے قدم رکھیا تے پتھر نے خلیل اللہ دے تلوے چم لینے
نے ایک باری جنوں ایک باری جڑا حجر خلیل اللہ دے پیر چومے وہ رب دی نشانی ہے وہ دی عزت کریے تقوی مل جاندا وے وہ دی تعظیم کریے اللہ راضی ہو جاندا ہے ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم وہ پتھر اللہ دی نشانی بھی ہے وہ پتھر تیری تا میری جائے نماز بھی ہے فرمایا من یعظم شعائر اللہ یہ اس پتھر دی تعظیم کرے گا وہ دی عزت کرے گا انہوں دل تا تقوی مل جائے گا ایمان دی گواہی ہو جائے گی پرہیزگاری دا سبب بن جائے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں محفل میلاد مصطفیٰ چاہنے والے ہو جیڑا پتھر خلیل اللہ دے پیر چومے وہ دی عزت کرنے والا جنت جائے گا جنہوں میرے آقا نے بار بار چومے آئے امام حسین نے نبی دے ہاتھ نہیں چومے مسئلہ پر الٹے مسئلہ پر اکسے میرے آقا نے حسین نو چومے آئے ایک دفعہ نہیں 6 سال تے 7 مہینے 5 دہاڑے کدی موڑے اندر بٹھا کے کدی سینے تک کھلار کے توجہ چانو میرا ویر یہ یاد سنت و جماعت مذہب جڑا پتھر خلیل اللہ دیا قدمہ تھلے آ جائے وہ تے رب دی نشانی ہے جنہوں میرا آقا موڑے اندر چالوے حسین دی شان دلالوں کی ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنا کے آج بھی کعبے دے غلاف دیتے قرآن پاک دی آیت احتریری طور پر لکھی ہوئی ہے آپ نے کعبہ شریف بنا کے بیت اللہ دی تعمیر کر کے آپ نے جو سونے نبی دے ذکر خیر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات اسوادی قرآن پاک دی آیت آج بھی موجود ہے یہ وہ لفظ نے جو حرم کے اندر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے بولے رب نے اپنا کلام بنایا یعنی قرآن نے اے بھی بات سمجھا دیتی ہے مسجد ہوئے یا مسجد تو بہر مصطفیٰ دی آمن دا ذکر کرنا اے بھی خلیل اللہ دی سنت مصطفیٰ دی عظمت دا بیان کرنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ آپ دی علم دا بیان کرنا وَيُزَكِّيهِمْ آپ دی کردار دا بیان کرنا آپ دی عظمت دا بیان کرنا آپ دی پاکی دا بیان کرنا آپ دی تعارف دا بیان کرنا اگر دیکھا جائے مجموعی طور سے کیونکہ وقت اتنا ہی ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اگر دیکھا جائے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو قرآن حدیثوں میں لا کے مسئلہ بالکل سامنے آ جائے گا اس سچک بچ رہنے والے ہو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علم مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ نبوت مصطفیٰ اس نہ بولے تو اٹھ گلے دا سر نہ پہ گیا بولو حج آگے درہ اچھا کی وہ ذرا سبحان اللہ دیا میں بالکل قرآن حدیث کا دامن پکڑ کر بالکل شاٹ پکڑ میں کہہ رہا ہوں عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علم مصطفیٰ زلف مصطفیٰ چہرے مصطفیٰ قدم مصطفیٰ سینے مصطفیٰ میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کا ہر پہلو سے بیان کرنا یہ بدعت نہیں ہے یہ تو رب کی سنت بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سمجھ آئی کہ میں کہ نہیں ہے اس واسطے سرکار کو مجھے یہ اللہ سننا حضور نے جواب دیتا سننی ہوئے گا جیتے مذہب چو بدت دی بو نہیں بلکہ صحابہ دے کردار دی خوشبو آئے گی جامع ترمذی شریف کے حوالہ اور اس کر دیا صفحہ 204 دوسری جلد ہے تکنم قاری صاحب نے نا خان و قرآن حضرات و فضاء کرام سیدی صاحب پیر صاحب کوئی بندے چار آ جان یار صاحب آقا دی شان سنو مصطفیٰ دی شان سنو اگے لوگ تر کے جاندے ہاں حضور دی شانہ سنن واسطے کیونکہ ہون آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں ہون اتنے بندے لاہور آندے تو بڑا وقت لگنا ہے چلا کہ اتنے بندے کیا جانا ایک بندے ہی بلا لو نقیب صاحب نے بلا لو قاری صاحب نے بلا لو قرآن سنن واسطے گڑے موڑ جانا پوے تو ٹائم لگنا ہے کرایہ لگنا ہے ہاں جی نا شریف نقیب دیہڑی کتے بابا فرماندے سن اس واسطے اگر وکیل دے کولو گلاں مدینہ دی سونی سی ٹائم لگنا ہے انہاں آکھیا نہیں یار آبادی زیادہ ہو گئی ہے بندے چوکے ہونے ہن لاہور جاواں گے پھر اگوں پتہ نہیں مولوی ملدا نہیں ملدا کیوں نہ ہوئے ٹائم مقرر کر گئے
پہ لوگ جاندے سن ہن مولیاں نوں بلایا جاندا ہے صرف لوکاں دی سہولت واسطے لیکن یہ نواں کم نہیں ابو ہریرہ دے کول لوگ آئے عرض کرتے نے نماز دا مسئلہ نہیں پوچھا صحابہ تے رضی اللہ عنہم اجمعین تے وہ نہیں سن جاندے جتنا ٹائم حضور دے ذکر تے لگنے نماز سیکھ لئیے تو نہیں نماز دا مسئلہ نہیں پوچھا زکات دا مسئلہ بول تے چھڈو اللہ سب نوں 5 وقت دا نمازی بنائے اچھی بول آمین اہل بیت نال پیارے تو پھر نماز تو پڑھنی پڑنی ہے کربلا وچ بھی نماز نہیں چھڈی حسین نے صبح تو لے کے شام تک تلوار چلی کسی دی شہادت تلوار نہیں روک سکی اگر حسین نے تلوار روکی ہے تو نماز کے لیے روکی ہے تو قرآن کی تلاوت جاری ہے تو نیزے پر بھی جاری ہے ہم کس چیز کی امتی ہیں ہم حضور کے غلام ہیں اگر صحابہ کا غلام ہیں اہل بیت کے غلام ہیں پھر نماز نہیں پڑھنی پڑے گی تو قرآن نو سینے نال لگانا پڑے گا میں جو عرض کر رہے ہیں وقت اتنا ہی ہے نماز دا مسئلہ نہیں پوچھا لوگ آئے آپ دی کول آ کے پوچھتے نے سارے دسو سارے نبی پاک دا حسن کیویں دیا سرکار دا حسن و جمال کیویں دیا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی اگو یہ نہیں کیا میرے کولو کوئی بھائی مسئلہ پوچھ لو کوئی زکات دا کوئی مشردہ کوئی فلانا جمال کیا ہے چھوڑو اس بات کو اتنا وقت زیادہ ہوگا یہ کیا ہوگا نبی کا جمال تھا بس ٹھیک تھا چھوڑو اب کوئی نماز سیکھو کوئی روزہ سیکھو نماز کا بتائیں فلانا بتائیں ساری زندگی نماز ہی نہ دستے رہے نمازی اسی کی اذانیں اسی کی ہیں جس کو بول یارہ بول رہا ہے اقبال بھی یہ کل کہیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے خدا کی قسم جب عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ تکریم مصطفیٰ کی بات آئے نا تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ فرماندہ ہوں نماز نہیں پڑھ لیا ان میرے یاد دی بارگاہ میں لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتے سعید بن مولا نماز پڑھ رہے سن نا کہ سرکار نے بلایا دیر نہ لائے میرا آقا فرما تُسی کیوں نہیں جلدی کی تھی آقا نماز پڑھ رہے سو سوچن لگے ایک پاسے نماز ایک پاسے مصطفیٰ دی آواز ہے نماز چھٹا حضور وال جمع نماز رہندی ہے جو ادھر جمع تے سرکار دی بارگاہ تخیر ہوندی ہے رب نے فی الفور قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا محبوب انہوں دست دیو ہمیں نماز ہے ہمیں قیام رکوع ہے جدو میرا یار بلائے تے نمازہ نہیں بائے بندہ جھوٹ بولتا ہے تم نبی کا شان بڑھاتے ہو ہم نبی کا شان بڑھاتے نہیں ہیں ہم نبی کا شان سمجھاتے ہیں بڑھانا اور بات ہے سمجھانا اور بات ہے ہم پڑھانے والے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہم تو کہتے ہیں وہی لامکان سے مکی ہوئے سکش پہ تختے نشی ہوئے یہاں کو نبی جس کی ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے ادھر تاجی دارے کو اللہ بھی سکت میرے شاہ صاحب بولے انہیں کیا مولوی صاحب بڑھانا اور بات ہے سمجھانا اور بات ہے بابا جی آپ سمجھاؤ آپ فرماتے ہیں اس صورت میں انہیں جان آکھا کہ جان آکھا سکا کھاتے رب دی جان آکھا جس شان کے لوگ ہو یہ شان پڑھانا نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی شان سمجھانا مقصود ہے یہ شان تو شانہ وہ تو جھنگر بابا بولیا سلطان بال بدھائی نہیں سمجھائیے یہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پاری ہو حد و بحد درود نبی تے جتنے کل پسارا وہ تو امام محمد رسا فاضل بریلوی کنہ دی ولادت سن عیسوی 1856 1272 ہجری 10 شوال 14 جون 11 ڈیٹ ہفتے والے جاڑے 2:58 منٹ تے جڑا جناب بریلی وچ پیدا ہویا انہیں پھر ساریاں گلاں دا نچوڑ کڈیا انہیں کہا بس مولوی سمجھانا اور بات ہے پر ہم بڑھاتے نہیں ہیں ہم تو حضور کی شان سمجھاتے ہیں حضور کا مقام سمجھاتے ہیں جس طرح ساتھی نے سمجھایا والا خیل اللہ بے کمال ہی مولوی کہنے لگا نبی براق پر گئے نبی سیڑھیوں پر گئے شیخ ساتھی بولیا انہیں کیا مولوی چھڑ براق اور سیڑھی یہ تو تعظیم مصطفیٰ ہے تعظیم مصطفیٰ اور ہے مقام مصطفیٰ اور ہے معراج پر جائیں براق کا پیش ہونا یہ تعظیم مصطفیٰ ہے والا خیل اللہ براق کا پیش ہونا یہ تعظیم مصطفیٰ ہے سرکار کا اپنے کمال کے ساتھ جانو آنا یہ مقام بول رہا ہوتا صحیح طرح پھر بول رہا اسی طرح سبحانہ چاہ کے
کی بابا کیا اگر اچھی سوالا کرے پائنگا دے نمازی بن جائے اگر اور اچھی کرے انہوں اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ حج کرا ہے احمد رضا والے نے کہا بس سنوان دی گل مکا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنات تمہارے لیے بڑے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے تو ہمیں صبح ہم آئے یہاں اٹھیں گے بھی وہاں ابو ہریرہ کو پوچھا آپ نے فرمایا بس سرکار بڑے سونے نے حضور بڑے سونے نے مارے تو شیئن احسن من رسول اللہ بس سرکار ایڈا حضور دا چہرہ سونا کاننا شمس تجلی کی وجہ کا فرمایا سورج چاند سورج کی روشنی جاتی نہیں اے بھی میرے مصطفیٰ دی تیرے بھی خیرات ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آمین واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین Nah.